الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اس اجلاس میں جو ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، حضرت حافظ پیر شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے محاسن خدمات اور طریقِ عمل کا تذکرہ کرنے کے لیے اس میں موجود لوگوں میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا سید اکبر الدین صاحب ناظم مجلس علمیہ، اسی طرح حضرت مولانا احسان الدین صاحب، حضرت مولانا جعفر پاشا صاحب، مولانا محمد بانعیم صاحب، مولانا جلال الرحمن صاحب، حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم، حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب بھی تشریف لے آئے کیا؟ ابھی آئیں گے، ٹھیک ہے، اور مولانا غوث رشیدی صاحب. اسی طرح صوبہ تلنگانہ اور آندھرا دونوں جگہ سے بہت سارے ذمہ داران یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، جماعتی کارکنان. ہمارے بیچ میں یہاں جمعیت علماء مہاراشٹرا کے فعال متحرک صدر محترم جناب مولانا حافظ ندیم صدیقی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. مولانا عمر صاحب کرناٹکا سے تشریف لائے ہیں. تو مولانا حامد محمد خان صاحب سابق امیر جماعت اسلامی بھی تشریف لائے ہیں، ابھی مولانا نے یاد دلایا، جزاک اللہ حضرت. تو یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ تعداد ان حضرات کی ہے جنہوں نے جمعیت کے پلیٹ فارم سے جڑ کر اور جوڑنے والوں میں حافظ پیر شبیر صاحب تھے مرحوم، مولانا حضرت مولانا ابھی تذکرہ کر رہے تھے کہ شاذ و نادر جماعتی پروگرام اور جمعیت علماء کا کام شاذ و نادر تھا اور نام بھی ایسا ہی تھا. ایک بریف کیس میں پوری جمعیت علماء چلتی تھی. یہ بات میں نے اپنے بڑوں سے سنی. تو جیسا کہ حضرت مولانا نے تذکرہ کیا، وہ خیر الکلام کا اگر کچھ اطلاق ہوتا ہے تو حضرت مولانا کا یہ بیان ابھی 12 منٹ 15 منٹ کا جو ہے
مختصر الفاظ میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے حضرت مولانا نے پیش فرما دیا، تو میں سوچ رہا ہوں میں کیا بیان کروں۔ پچھلے کچھ سالوں میں جہاں جانا ہوا، جہاں تذکرہ ہوا، جس علاقے میں پہنچے، ابھی آندھرا کرنول کے انتخاب میں آندھرا کے میں وہاں سے آ رہا تھا بنگلور سے بائی روڈ، اور رات میں اننت پور رکنا ہوا، اور فجر سے پہلے ہم روانہ ہوئے کرنول کے لیے اننت پور سے، اول وقت میں فجر پڑھ کے، نہیں فجر کی نماز پڑھ کے۔ تو ایک جگہ راستے میں رکے ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے، تو ایک بالکل دور دراز گاؤں کے دو عالم، جوان عالم، اور اپنی گاڑی لے کر کے وہ اننت پور جا رہے تھے، وہاں کرنول جا رہے تھے انتخاب میں شریک ہونے کے لیے، انتخابی اجلاس تھا آندھرا کا۔ تو میں ان کو نہیں جانتا تھا، آگے وہ ملاقات وغیرہ ہوئی، انہوں نے بتایا ہم فلاں گاؤں کے ہیں، اور میں امام ہوں اور میں مکتب کا معلم ہوں۔ 12 سال پہلے حافظ پیر شبیر صاحب وہاں گئے تھے اس گاؤں میں، اور ہماری تشکیل کری تھی اور جمعیت سے جوڑا تھا، تب سے الحمدللہ ہم لوگ جمعیت سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ابھی کا واقعہ ہے، کچھ مہینہ بھر نہیں ہوا ہے۔ تو جمعیت علماء کے اس علاقے میں احیاء نو، نشأت ثانیہ، اللہ تعالیٰ نے حافظ پیر شبیر صاحب مرحوم کے ذریعے سے کی تھی۔ اور آپ ایک بات، جو ہمیں تو اس بات کا یقین ہے کہ جمعیت علماء کے جتنے کام ہیں وہ سب دین کے کام ہیں، دین کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ظاہر میں کچھ بھی نظر آتا ہو، سمجھ میں کسی کے کچھ بھی آتا ہو، ہم تو اسے دین سمجھ کے کرتے ہیں، دین سمجھ کے کرتے ہیں اور دین ہی سمجھتے ہیں، دونوں باتیں سمجھ لیجیے۔ دین سمجھ کے کرتے ہیں، دین ہی سمجھتے ہیں، تو دین سمجھ کے کرتے ہیں، یہ تاکیداً کہہ رہا ہوں۔ تو جو آدمی گاؤں گاؤں میں ضلع ضلع میں اور اس فکر میں رہتا ہوں، آج میں کئی دنوں سے یہ سوچ رہا تھا جب سے انتقال کی خبر ملی کہ کیا لفظ کہوں میں ان کے بارے میں۔ تو ابھی آنے سے پہلے حضرت مولانا کی خدمت میں حاضر ہوا تھا میں، تو حضرت مولانا نے فرمایا بڑا حلم تھا۔ تو سمجھ میں آیا کہ میں کل سے سوچ رہا تھا کیا جملہ کہوں، میں سوچا تھا میں کہوں گا خاموش تھے۔ پوری مجلس میں، پورے دن میں، 2 دن کی مجلس بھی ہو، حافظ پیر شبیر صاحب کبھی مباحثے میں، بحث میں گھسنے کے قائل نہیں تھے۔ میں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے، تقریباً 30 سال سے جمعیت علماء میں بھی کام کر رہا ہوں، اور ان کو تقریباً 35-40 سال ہوئے تھے کام کرتے ہوئے، مجھے پورے 30 نہیں ہوئے ہیں، 27 سال ہوئے ہیں۔ اور تب سے جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ میں وہ شروع میں رکن مدعو خصوصی کے طور پر اور بعد میں رکن کے طور پر، شاہ جمال الرحمن صاحب ادھر تشریف لے آئے۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہے؟
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حلم، اچھا جماعتوں میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے، جماعت کے اندر بھی اور مختلف تنظیموں اور جماعتوں میں کام کرنے والے لوگوں کے درمیان بھی حلم کی اور اختلاف کے آداب کی جتنی ضرورت اس وقت ہے اتنی ضرورت شاید ہی کبھی رہی ہو۔ عالم اسلام کو دیکھیں گے، ملت اسلامیہ ہند کو دیکھیں گے، چاروں طرف سے یہ الغار ہے۔ کوئی صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کسی زمانے میں یہ الغار چار طرف سے ہوا کرتی تھی، اب تو زمانہ ایسا آ گیا کہ 6 طرف سے الغار ہے، نیچے سے بھی اور اوپر سے بھی۔ پہلے تو دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے ہوا کرتی تھی، اب 6 طرف سے الغار ہے مسلمانوں کا۔ ایسے وقت میں اختلاف کے آداب کی اور حلم کی کام کرنے والوں کو جتنی ضرورت ہے اتنی ضرورت کبھی نہیں رہی ہوگی، کیونکہ آج جتنی ضرورت ہے اجتماعیت کی، اندر کی اجتماعیت کی بھی اور آپس کی اجتماعیت کی بھی، یعنی مختلف، الحمدللہ آج ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کا تذکرہ کرنے کے لیے، ان کی خوبیاں گنانے کے لیے، تو مختلف طبقے کے لوگ، مختلف تنظیموں کے لوگ، باوجود اس کے کہ کئی جگہوں پر فکری اختلاف بھی ہے اور زیادہ تر اختلاف جزوی ہیں، ہم لوگ جزوی اختلاف کو اصولی اختلاف بنا دیتے ہیں، اور اصولی اختلاف کے باوجود بھی ساتھ مل کے جہاں کام کیا جا سکتا ہے وہاں تو کام کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں، فکری اختلاف کو بھی اصلی اختلاف بنا دیتے ہیں۔ بہرحال یہاں کیونکہ تذکرہ مولانا کے حلم کا ہو رہا ہے، حافظ پیر شبیر صاحب کے حلم کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو میں گواہ ہوں اس بات کا۔ تقریباً 27-28 سال سے لگاتار ہم نے دیکھا، ان کے ساتھ کام کیا، اور وہ صرف صوبے کی سطح کے آدمی نہیں تھے، وہ تو مرکزی ذمہ داروں میں سے تھے۔ میں حافظ ندیم صاحب کے بارے میں بھی یہی کہتا ہوں، یہی سمجھتا ہوں کہ یہ صوبہ مہاراشٹر کے آدمی نہیں ہیں، یہ مرکز کے آدمی ہیں۔ اتفاق ہے کہ صوبہ مہاراشٹر کو سنبھالا ہوا ہے، انہوں نے وہاں کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ناجائز محروسین ہیں، قید کیے ہوئے لوگ ہیں، ان کی لڑائی کا بڑا کام لیا اللہ نے حافظ ندیم صاحب سے۔ جمعیت علماء کا زیادہ کام، 90% کام یہی دیکھتے ہیں جو قیدیوں کی رہائی میں اور ناجائز طریقے سے بند لوگوں کے مقدمات لڑنے میں۔ تو حافظ پیر شبیر صاحب بھی، آج میں ابھی ان کے گھر گیا تھا تو وہاں بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، تو یہ دعا میں نے صرف ان کے گھر والوں کے لیے نہیں کی، اپنے لیے بھی کری ہے۔ ہمارے کئی صوبے ایسے ہیں ملک میں جہاں کے بارے میں میرا یہ احساس ہے کہ کاش یہاں کوئی حافظ پیر شبیر جیسا آدمی ہوتا، کاش یہاں کوئی ندیم صدیقی صاحب جیسا آدمی ہوتا تو ہمیں دھکے نہ کھانے پڑتے۔ کئی صوبے ایسے ہیں، اس کا تذکرہ کرنے کا موقع نہیں ہے، تذکرہ حافظ پیر شبیر صاحب کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا، اور جو ہم اعمال میں 2 عمل ہوتے ہیں، ایک وہ جو آدمی خود سے کرتا ہے اور ایک وہ جو صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔
تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جمعیت علماء آندھرا اور تلنگانہ، اب یہ 2 صوبے ہو گئے، پہلے ایک ہی تھا۔ جمعیت علماء آندھرا اور تلنگانہ کے اس وقت موجودہ کارکنان کی 80% سے زیادہ تعداد وہ ہے جو بالواسطہ یا بلا واسطہ حافظ پیر شبیر صاحب کی تیار کی ہوئی ہے، مرحوم کی، بالواسطہ یا بلا واسطہ، کہ یا تو ڈائریکٹ انہوں نے کیا ہے یا جس کو تیار کر دیا اس نے لوگوں کو جوڑا ہے۔ تو بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے ان کے لیے یہ۔ اگر یہ دین کا کام ہے، ملت اسلامیہ کے تحفظ کا کام ہے، اگر یہ لوگوں کے بچوں کے نسلوں کے ایمان بچانے کی کوششوں کا کام ہے، اگر یہ مظلومین کے لیے آواز اٹھانے کا کام ہے، اگر یہ ظالموں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کا کام ہے، تو یہ سارے کام آپ لوگ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور جب کر رہے ہیں تو جس آدمی نے کرنے کے لیے میدان ہموار کیا ہے، جوڑا ہے، کام کیا ہے، محنت کی ہے، اس کو حصہ نہیں ملے گا؟ چلا گیا تو کیا ہوا؟ وہ ہر آدمی کو جانا ہے، کوئی رہنے والا نہیں ہے، سب کو جانا پڑے گا۔ بس کامیاب وہ ہیں جو تیاری کر کے جائیں گے۔ آج سے مان لینا چاہیے کہ ہمارے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو 80 سال کی عمر ہوئی اور اللہ نے ان سے بہت کام لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح سمجھ کے ساتھ، فکر کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے یا کوئی انسان کسی دوسرے کے بارے میں یہ سوچ سکے کہ اس سے غلطی نہیں ہوگی۔ انسان سے تو غلطیاں ہوتی ہی ہیں، اللہ نے بنایا یہ انسان کو ایسا۔ بس کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو غلطی پر قائم رہتے ہیں، کچھ انسان ہوتے ہیں جو غلطی سے سبق سیکھ لیتے ہیں، واپس ہو جاتے ہیں۔ بہتر وہ ہے جو غلطی سے سبق سیکھ لے، واپس ہو جائے۔ تو کوئی یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم حضرت مولانا فرما رہے تھے کہ جو لوگ گزر گئے تمہارے بیچ میں سے چلے گئے، ان کی خوبیاں بیان کرو، اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے جیسے خاموش کام کرنے والا انسان چلا گیا، ورنہ تو آج تو زمانہ ایسے ہی ہو گیا ہے کہ کام کرے نہ کرے وہ شور ضرور مچانا ہے۔ ہمارے ہاں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ مقدمات کے سلسلے میں کوئی شور نہیں مچایا جائے گا۔ پچھلے 3 سال سے کوئی فیصلہ ہوا کہ کوئی خبر نہیں دی جائے گی، کام کیا جائے گا۔ بس جو خبر آپ کے پاس ہے وہ 3 سال پہلے کی ہے، پچھلے 3 سالوں کی کوئی خبر آپ کے پاس نہیں، کوئی اخبار میں بیان نہیں دیا جائے گا۔ یہ مولانا ندیم صدیقی صاحب کا فیصلہ ہے۔ پچھلے 3 سال سے کوئی بیان نہیں دیا گیا ہے۔ خود سے کوئی اخبار میں چھاپ دے، کوئی نامہ نگار یا کوئی بیان دے دے، جمعیت علماء کے لیٹر پیڈ پر، مہاراشٹر کی جمعیت علماء کے لیٹر پیڈ پر یا جمعیت علماء کے لیٹر پر کوئی بیان نہیں دیا جا رہا ہے۔ پچھلے 1 سال میں کتنے مکتب قائم کیے گئے، کوئی اعلان نہیں کیا جا رہا ہے۔ کریں گے، اس کا اعلان بھی کریں گے۔ 3 سال پورے ہو گئے ہیں، نیا ٹرم شروع ہو رہا ہے تو اعلان کیا جائے گا ضرور، لیکن جو ہو چکا ہے، جو کامیاب ہے، جو چل رہا ہے، بس اس کے بارے میں۔ جس کے بارے میں شبہ بھی ہے کہ پتہ نہیں چل رہا ہے یا بند ہو گیا، اس کا تذکرہ نہیں کریں گے۔ آئندہ کے عزائم بھی طے کریں گے۔ تو ہمارے یہ اکابر جو رخصت ہو رہے ہیں، ان میں حافظ پیر شبیر صاحب تھے، مرکزی لوگوں میں سے تھے، اور خاموش کام کرنے والے آدمی تھے۔ بہت لوگوں کا مشاہدہ ہے یہ کہ خاموش کام کرنے والے آدمی تھے، اور جہد مسلسل۔ میں نے شروع میں تذکرہ کیا کہ اس سے پہلے تو لوگ بریف کیس میں لے کے گھومتے تھے۔ ہاں یقیناً جہاں آج جمعیت علماء ہے اس سے اور بہت زیادہ آگے جانے کی ضرورت ہے، یعنی کام بہت سارا باقی ہے جو آپ حضرات کو کرنا ہے، چھوٹے ہوئے لوگوں کو کرنا ہے، جو ابھی باقی ہیں، جن کے پاس تھوڑا سا وقت رہ گیا ہمارے پاس، ہم لوگوں کو کرنا ہے کام کو اور زیادہ۔ لیکن ہمیں یہاں تک
جن لوگوں نے پہنچایا ہے ان کے لیے شکر گزاری اور سیکھ کہ کیسے وہ ایک کام کو لگاتار کیا جاتا ہے اور کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں کام کرنے کی صحیح سمجھ کے ساتھ جہد مسلسل کی توفیق عطا فرمائے، اختلاف کو مخالفت بنانے سے بچائے۔ ہر حال میں ہمیں ہر حال میں اختلاف کو اختلاف کی جگہ پہ رکھنا ہے، مخالفت نہیں بننے دینا ہے، نہ جمعیت کے اندر نہ جمعیت سے باہر۔ آج کی تاریخ میں قومی طور پر بھی بین الاقوامی طور پر بھی مسلمان اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا، کسی قیمت پر متحمل نہیں ہو سکتا کہ وہ اختلاف کو مخالفت بنائے۔ اس سے بڑی بددیانتی اور دشمنی ملت کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتی کہ ہم اختلاف کو مخالفت بناتے ہیں۔ اگر فروعی اختلاف ہے اپنی جگہ رکھیں گے، لیکن مخالفت نہیں کریں گے، کسی قیمت پر نہیں کریں گے۔ اور جب اختلاف کریں گے، جتنا اختلاف کرنا ہے اتنا اختلاف کریں گے، لیکن جو اچھائیاں ہیں ان کا تذکرے کے ساتھ کریں گے۔ یعنی ایک جماعت اور دوسری جماعت کے بیچ میں وہ ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ ہم اختلاف کریں۔ اختلاف تو نعمت ہے، رحمت ہے، ہم اختلاف کریں گے ضرور کہ نہیں آپ کی یہ بات ٹھیک نہیں، آپ کو ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے، بس اتنی بات کر دی، ہمارا کام ختم ہو گیا۔ دوسری چیزوں میں ہم تعریف کریں گے، معاونت کریں گے، آپس میں میل جول رکھیں گے۔ تو میں یہی دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اختلاف کو مخالفت کرنے سے بچائے، ذاتیات پر آنے سے بچائے، اور جماعت کے لیے، جمعیت کے لیے، ملت کے لیے جہد مسلسل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نعم البدل عطا فرمائے، اس صوبے کو بھی اور مرکز کو بھی، ہم سب لوگوں کو نعم البدل عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہمارے حافظ خلیق احمد صابر یہاں موجود ہیں، اور ان کی بھی مساعی جمیلہ جہد مسلسل اپنے والد کی تربیت میں رہ کر انہوں نے بہت سا کام سیکھا بھی ہے، کیا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کام لے، اور کام لے، بڑے کام لے، اور بڑا دل کر کے بڑے کاموں کو سلیقے سے لوگوں کو جوڑ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دا میسج میڈیا چینل، اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں۔ 8309475649۔ گرین ویل ہائی اسکول، ہمارے اسکول میں آنے والے تمام طلباء کو معیاری و مؤثر تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت سے بھی روشناس کرنا چاہتے ہیں، تاکہ طلباء اس اسلامی ماحول میں تعلیم و تربیت پا کر بحیثیت مسلمان معاشرے میں اپنا اچھا کردار ادا کر سکے اور مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ مکمل تعلیم کا نظام جس کی بدولت طلباء دینی و عصری تعلیم ایک ہی جگہ حاصل کر سکے۔ ریمیڈیل کلاسز
کا اہتمام رہے گا۔ ماہر اور تجربہ کار استاد کے ذریعے طلباء پر انفرادی توجہ دی جاتی ہے۔ طلباء کی بہترین تعلیم کے سلسلے میں والدین کے لیے اجلاس منعقدہ کیے جاتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً کیریئر گائیڈنس سیشن کا اہتمام۔ مدارس کے نہج پر تجویز کے ساتھ قرآن مجید کا ناظرہ اور ضروریات دین سے واقفیت کرائی جاتی ہے۔ لائبریری کا انتظام تاکہ طلباء میں مطالعے کا شوق پیدا ہو۔ کمپیوٹر کلاسز کا انتظام، چوتھی کلاس سے کوڈنگ بھی سکھائی جاتی ہے۔ طلباء کے لیے مارشل آرٹ ٹریننگ، اچھی صحت بنانے سے متعلق پروگرامز، والدین کے لیے بچوں کی تربیت سے متعلق ماہانہ پروگرامز۔ نوٹ: اچھا پڑھنے والے طلباء کے لیے اسکالرشپ کا انتظام، یتیم اور ضرورت مند حضرات کے لیے بھی اسکالرشپ کا اہتمام کرایا جائے گا۔